اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا انہیں کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن پس اگر، لم نہ، تفعلوا تم کرو، تم کر سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے. مطلب اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ وہ نہیں کر سکتے ایسا، وہ کیسے اللہ کے برابر کا کلام لا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دی کہ ولن تفعلوا تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. تو پھر فتقوا پس ڈرو، النار التی فتقوا النار التی ڈرو اس آگ سے جو، وقودها جس کا ایندھن وقود ایندھن، ہاں اس کا، آگ کا، الناس لوگ، والحجارہ وقودها الناس والحجارہ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن کون ہوں گے، لوگ اور پتھر. لوگ کون؟ لوگ کافر لوگ جنہوں نے انکار کیا، جو کتاب کو نہیں مانتے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، جو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھ کے یہ قرآن لکھ لیتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دیا، نعوذ باللہ. تو ساتھ ساتھ ان کے پھر وہ پتھر، وہ بت بھی جائیں گے جہنم میں، جن کی یہ پوجا کرتے تھے، جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور اپنا سفارشی سمجھتے تھے، وہ بھی ساتھ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حسرت میں مزید اضافہ کرنا ہے. وہ جہنم میں خود تو جائیں گے ہی، خود تو جلیں گے ہی، لیکن ساتھ ان کے وہ بت بھی جلیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ دنیا میں کیا کرتے رہے. ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ کاش ہم ان بتوں کی پوجا نہ کرتے، کاش ہم ان کو اپنا سفارشی نہ سمجھتے. تو ان کی حسرت میں اس طرح اضافہ ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کفر کرنے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے، اللہ کے رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کے لیے، آخرت کے دن کا انکار کرنے والوں کے لیے یہ آگ تیار کی گئی ہے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. اب یہ آیت جو ہے اعدت للکافرین، بظاہر تو اس میں وعید نظر آ رہی کافروں کے لیے، لیکن در پردہ اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. الحمدللہ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو دل کو ایک سکون ملتا ہے کہ شکر ہے اللہ کا، تو نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، یا اللہ شکر ہے تیرا. اور پھر یہ بھی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ کافروں کے لیے آگ تیار کی گئی ہے. تو پھر دل کو تسلی ہوتی ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے ہیں، ہم تو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، الحمدللہ ہم تو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یہ اللہ ہی کی توفیق اور اسی کی رحمت ہے. لیکن اس آیت کو پڑھنے سے ایک طرف تو کافروں پہ افسوس ہوتا ہے اور دوسرے دل کو تسلی ملتی ہے کہ شکر ہے کہ یہ صرف ان کے لیے آگ، ہمارے لیے نہیں ہے، الحمدللہ. پھر فرمایا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر فرما دیا اس آیت میں. اب یہاں تک تو تھا ذکر دوسری آیت میں، تیسری آیت میں تھا رسالت کا ذکر، اس کے بعد آخرت کا ذکر آیا. اب آخرت کا ذکر، پہلے کافروں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور اس کے بعد اب مومنوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے اس آیت کے آخر میں. فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور بشر خوشخبری دے دیجئے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ایمان لائے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، وہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے اور وہ یوم آخرت پر ایمان لائے. یہ ایمانیات ہیں. ایک مسلمان کا اس پر ایمان ہونا ضروری ہے، جسے عقائد خمسہ بھی کہتے ہیں، ایمانیات بھی کہتے ہیں. تو ہمارے یہ 5 عقائد ہیں جو سب مسلمانوں کو پتہ ہونے چاہیے، دل میں دماغ میں ہر وقت ہونے چاہیے، اور آخرت میں بھی سب سے پہلے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ پر ایمان، اللہ ایک ہے، فرشتوں پر ایمان کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نورانی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے کام سر انجام دے رہی ہیں دنیا میں. اور تیسرے رسولوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً دنیا میں رسول بھیجے، 1,24,000 تقریباً پیغمبروں کی تعداد.
اور پھر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں نازل فرمائیں، ان رسولوں کو دیں تاکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کر سکیں صحیح طریقے سے، جن میں صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، توراۃ ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن پاک ہے۔ ان سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ آخرت کا دن آنا ضروری ہے، موت برحق ہے، اور بعد الموت پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ موت کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، حشر کا میدان قائم ہوگا، وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ ہمارے جو عقائد ہیں 5، اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، اور وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ جن جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان چیزوں پر ایمان لائے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان بھی اس میں آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب عمل الصالحات سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ اگر ہم عمل الصالحات کو دیکھیں تو اس میں پہلے ارکان اسلام آ جائیں گے، 5 ارکان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ضروری عبادات اہم، جن کے بغیر گزارا ہی نہیں، جن کو کرنا فرض ہے، جو فرائض ہیں، جن کی کسی طرح سے بھی چھٹکارا جس سے ممکن نہیں ہے، اور جو نہیں کرتا وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے 5 عقائد ہیں؟ پہلے تو شہادت دینا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے روزہ رکھنا، چوتھے زکوٰۃ دینا، اور 5ویں اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا اگر اس کی استطاعت رکھتا ہو تو۔ یہ 5 عقائد جو ہیں یہ اعمال صالح میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حقوق و فرائض آ جاتے ہیں، والدین کے حقوق، اولاد کے فرائض، پھر استاد کے، شاگرد کے، پھر رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے۔ یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے اور اپنی احادیث مبارکہ میں بتا دیا ہمیں سارا کچھ۔ تو اس کے علاوہ جو لین دین کے اصول ہیں وہ بھی قرآن نے بتا دیے، حلال و حرام کے بارے میں بھی بتا دیا، جائز ناجائز کا بھی بتا دیا۔ ہر طرح کے جو احکامات تھے قرآن نے ہمیں بتا دیے، وہ اعمال صالحہ ہمیں آئیں گے۔ تو اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، احادیث پڑھنے کی ضرورت ہے، سیرت کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، تب ہمیں زیادہ ڈیپلی پتہ چلے گا کہ اعمال صالحہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور اعمال سیئہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اعمال صالحہ کرنے کے قابل ہوں اس کی توفیق سے۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، وعاملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، انا لہم، انا بے شک، لہم ان کے لیے۔ آپ نے قرآن پاک میں انا کا لفظ بھی پڑھا ہے اور انا کا لفظ بھی پڑھا ہے، دونوں کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ انا لہم بے شک ان کے لیے، یا ان اللہ علی کل شیء قدیر، انا کا لفظ بھی بے شک کے لیے آتا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں کہ انا ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے۔ جیسے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات، یہ اب درمیان میں انا آ گیا، اور شروع میں اگر ہو تو اس کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، اور انا ہمیشہ درمیان میں آتا ہے۔ تو فرمایا جنات، ان کے لیے باغات ہیں۔ جنات، باغات کو عربی میں کہتے ہیں جنہ، تو جنات ہیں، باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں۔ اب ایمان والوں کے لیے کیا خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے لیے باغات ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہوئے ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب اس کا ترجمہ ہم نیچے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ مطلب باغات اونچائی پہ ہیں اور دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں جن سے آٹومیٹیکلی ان کی جڑوں کو پانی جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے لیے ایسے باغات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ نیک عمل دنیا میں کرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما، کلما جب کبھی، کلما جب کبھی،
روزی کو انہیں رزق دیا جاتا ہے، جو جنت میں جانے والے ہیں انہیں جب رزق دیا جاتا ہے، منہا اس میں سے، ہاں باغات میں سے، جنات میں سے، جب انہیں رزق دیا جاتا ہے، من سے ثمرتن پھل، جب انہیں ان باغات کے پھلوں میں سے کھانے کو دیا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے، رزق کالو تو وہ کہتے ہیں، کالو تو وہ کہتے ہیں، ہاذ الذی ہاذا یہ، الذی جو، رزقنا ہمیں دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے۔ تو وہ کہیں گے جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فوری جب مہمانوں کی طرح کھانا دیں گے مسلمانوں کو، مومنوں کو، جنتیوں کو، تو اس میں وہ جو پھل رکھا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسا تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے، یعنی دنیا میں بھی ہم نے ایسا ہی رزق کھایا تھا جو اب ہمارے آگے نزول کے طور پہ رکھا گیا ہے، مہمان نوازی کے لیے جو رکھا گیا ہے رزق، وہ تو ہم دنیا میں پہلے بھی کھاتے رہے ہیں۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَأُوتُوا اور دیا جائے گا ساتھ، متشابہن ملتا جلتا، تو وہ جو نزول ان کو فوری مہمانی کے طور پہ کھانا دیا جائے گا وہ اس سے ملتا جلتا ہی ہوگا جو دنیا میں پھل ہم کھاتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ دیکھنے میں تو وہ ہمیں دنیا کے پھلوں جیسا لگے گا، لیکن جب اسے کھائیں گے تو وہ ذائقے میں بالکل فرق ہوگا، اور زمین و آسمان کا فرق ہوگا کہ وہاں کا ذائقہ ہی اور ہے، اور یہاں سے ملتا جلتا دیکھنے میں تو ہے لیکن اس کا ذائقہ بے مثال ہوگا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا اس میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ اور وہ، فِيهَا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، پھر وہاں ان کو نزول کے طور پر، مہمانی کے طور پر جو پھل پیش کیا جائے گا جاتے ہی، تو اس میں وہ کہیں گے کہ یہ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم دنیا میں کھاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے، لیکن اس کا ذائقہ جو ہے وہ جب وہ کھائیں گے جنتی تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ دیکھنے میں تو ویسا ہے لیکن اس کا ذائقہ ویسا نہیں، ذائقہ ان کا بہت شاندار ہے، دنیا کے رزق سے زیادہ اچھا ان کا ذائقہ ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ تو ان کے لیے صرف رزق ہی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے وہاں گھر بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا بھی انتظام کر رکھا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہاں۔ اب زوج کا لفظ جو ہے وہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے آتا ہے عربی میں، زوج، تو ظاہر ہے خواتین کے لیے وہاں شوہر ہوں گے اور مردوں کے لیے وہاں بیویاں ہوں گی، انڈرسٹوڈ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں بہت بڑی خوشخبری دے دی کہ وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین کا لفظ جو ہے وہ خلد سے ہے، خلد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ، اسی لیے جنت کا ایک نام بھی خلد ہے، جنت کو بھی خلد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلد میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایسے بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے پہ پورا اترتے ہوں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، اللہ کی کتاب کو مانیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں نیک اعمال پہ نیک اعمال کریں اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور یہ کہ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سب مسلمانوں کو باجماعت جنت میں داخل کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 3، آیات 21 سے 25 تک۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لیں، الفاظ معنی یاد کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ان آیات کو، اور جو اللہ تعالیٰ کا اس میں مطالبہ ہے اس کو پورا کریں، اور ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں سے ہو جائیں۔